اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو عبید الرحمن رومی صاحب کا اور میاں صاحب کے جو بھائی ہیں ان کا مشکور ہوں اور سب دوستوں کا مشکور ہوں کہ آپ ہمارے اس ادب قبیلہ میں تشریف لائے، اور یہ حق تھا میاں صاحب کا اور ہمارا فرض تھا کہ ہم ان کی محبتوں میں جو انہوں نے ہم سے کی ہم اس کا اظہار کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میاں صاحب کے درجات بلند فرمائے۔ میرا ادب قبیلہ کے حوالے سے یہ تعلق رہا کہ 2012 میں ہم نے ادب قبیلہ کی بنیاد رکھی، اور پھر 2017 سے دینی حوالے سے میری مصروفیات اتنی زیادہ ہوئیں کہ میں نے 2022 تک ادب قبیلہ میں وہ 5 سال کا وقفہ رکھا۔ اس دوران مجھے یاد ہے کہ ایک مشاعرہ میاں صاحب نے غالباً 2016 یا 17، اب مجھے یاد نہیں، ایک مشاعرہ میاں صاحب نے رکھا، اور اس کے حوالے سے مشاورت کے لیے میری میاں صاحب کے پاس پہلی دفعہ ملاقات ہوئی۔ میں نے ان کی نفاست کو دیکھا۔ اس کمرے میں ہم نے فرش پہ بیٹھ کے جو گفتگو کی، اس میں مجھے نظر آیا کہ ایک ایسا شخص جو باوقار بھی ہے، جسے گفتار کا طریقہ بھی آتا ہے اور سلیقہ بھی آتا ہے، اور سب سے بڑھ کر نہ صرف وہ زمانہ شناس تھے بلکہ وہ بندے کو بھی پہچان لیتے تھے اور اس کی گفتگو اس کے مقام پر لے کے جاتے تھے۔ یہ میرا ان کے ساتھ پہلی ملاقات کا ایکسپیرینس تھا، اور اس کے بعد 2 مشاعروں میں ان سے ملاقات ہوئی۔ آخری مشاعرہ ان کی کتاب کی تقریب رونمائی جناب شریف ساجد صاحب کے ہاں ہوئی۔ وہاں ان کے بالکل ساتھ بیٹھ کر انہیں سنا بھی اور ان سے ہم کلام ہونے کا موقع بھی ملا۔ وہ پرانا جو میرا ان کے بارے میں ایک امیج تھا، ایک جو میں نے ان کے بارے میں ایک شخصیت کا خاکہ بنا رکھا تھا، آخری ملاقات میں اس خاکے کو مزید تقویت ملی۔ وہ شخص ایسی محبت والا دوست، اور اس کے بعد ان کی رحلت کے بعد جو دوستوں سے ملاقاتیں ہوئیں تو احساس ہوا کہ میں نے وہ 5 سال 7 سال کا عرصہ جس میں ان سے ملاقات نہیں کی وہ شاید میں نے ضائع کیا۔ مجھے آج رائے گانی کا احساس ہوا ایوب اختر صاحب کا مقالہ سن کر، ڈاکٹر اظہر کمال خان صاحب کی گفتگو سن کر، بھائی اورنگزیب عالمگیر صاحب کی گفتگو سن کر، دیگر دوستوں سے مل کر، اور میں اظہار کر رہا ہوں کہ اس دنیا کے اندر جو سب سے بہترین کمائی ہوتی ہے وہ آپ کا تعلق ہوتا ہے اور آپ کا لوگوں سے رابطہ ہوتا ہے۔ اور میں اس حوالے سے آج اپنے آپ کو بڑا غریب تصور کر رہا ہوں کہ میں نے میاں صاحب جیسے شخص سے وہ جو ایک تعلق ہونا چاہیے تھا وہ قائم نہ رہ سکا۔ لیکن ایک بات میں آخر پہ کر کے اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں، اور یہ تقویت کے لیے کر رہا ہوں کہ میں نے جس بندے سے بھی پوچھا، جس سے بھی ملا ہوں، اس نے ایک بات کی ہے کہ میاں صاحب کی بابا جی سے محبت، اپنے آستانے سے محبت، رسول اللہ سے محبت وہ اتنی مضبوط تھی کہ اس کے اندر کسی حوالے سے دنیا کو وہ دخل نہیں دینے دیتے تھے، اور دنیا ان کے پاس موجود تھی۔ وہ دنیا وہ کبھی گنجے شکر سے وار کے لوگوں کو دے دیتے تھے، کبھی رسول کے نام پہ وار کے دے دیتے تھے، کبھی اپنے شیخ کے نام پہ دے دیتے تھے۔ سخاوت ان کا طرز عمل رہا۔ تو ایک بات یاد رکھیے، رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جب حاتم طائی کی بیٹی کو پیش کیا گیا تو رسول اللہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور اس کے لیے چادر بچھا کے کہا یہ سخی کی بیٹی ہے، یہ سخی۔ اور حاتم طائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے، یاد رکھیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو امتی اگر سخاوت کرے تو میرے مصطفیٰ کو پسند آتی ہے، جب میرے کریم کا امتی سخی ہو، جو میرے کریم کا امتی سخی ہوگا۔ اگر حاتم طائی کی بیٹی کے لیے رسول اللہ چادر بچھا سکتے ہیں تو میرا گمان ہے کہ میاں صاحب کو رسول اللہ نے استقبال کرتے ہوئے کہا ہوگا تم نے میرا امتی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ اور آپ کیونکہ ان کے لختے جگر ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہے، تو اللہ تعالیٰ میاں صاحب کے درجات بلند فرمائے۔ ہم آپ کے ساتھی ہیں میاں صاحب، جب ضرورت پیش آئے ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے بیٹے ہیں، اور ہم یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ میاں صاحب کی صورت میں آپ یہ سارے دوست جو ان کے میاں صاحب کی محبت میں ہیں یہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔
اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور میاں صاحب کو اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔